بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ہم تین جو لیڈرز ہیں، مسلم لیڈرز، ان کے بارے میں بات کریں گے، جن کا رول خاص طور پر اسپیسیفکلی جو فاؤنڈیشن ہے مسلم لیگ کی یا شملہ وفد ہے، in the beginning of 20th century, they played a remarkable role for the betterment of Muslim of India, their rights, their political rights, their economic rights. تو ان میں جو تین نام ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ خاص طور پر سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد ان کا کردار بڑا زبردست ہے۔ ان میں نواب سلیم اللہ خان جو ڈھاکہ کے تھے، دوسرے سر آغا خان ہیں جو اسماعیلی شیعہ تھے، اینڈ نمبر 3 جو ہیں وہ نواب وقار الملک، جن کا اصل نام نواب مہدی علی خان تھا، مولوی مشتاق احمد تھا جن کا اصل نام۔ ان کا رول جو ہے وہ 3-4 حوالوں سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ یا برتھ ایئر نمبر 1، اور خاص طور پر مسلم لیگ کے لیے اور شملہ وفد کے لیے ان کا جو رول ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ باقی اس کی آپ کے لیے سچ کوئی نہیں ہے۔ آبجیکٹو کوئی اگر شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، اس میں آبجیکٹو بھی ان میں آ سکتا ہے کہ نواب سلیم اللہ کہاں پیدا ہوئے، ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، جس طرح سر آغا خان کہاں پیدا ہوئے، کراچی میں پیدا ہوئے، نواب وقار الملک جو ہے وہ مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ تو یہ کب پیدا ہوئے، یہ ان کی برتھ ایئر جو ان کا کون سا تھا، تو اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ آپ نے مسلم اور ان کا رول جو ہے آپ کے کنٹینٹس میں، آپ کے سلیبس کے کنٹینٹس میں بھی یہی ہے کہ ان کو اس حوالے سے دیکھا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نواب سلیم اللہ خان، یہ کشمیری خاندان کے چشم و چراغ تھے اور 1884 میں یہ پیدا ہوئے، ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، اور وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ ان کا بڑا کارنامہ جو ہے وہ ڈھاکہ میں واٹر ورکس جو ہے اور گلیوں اور سڑکوں کو جو ہے وہ جو روشنی فراہم کرنا، ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ تو یہ 1901 میں جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو یہ اپنے خاندان کے نواب بنے، یہ نواب کے ان کو کرسی پر، یہ تخت پر بٹھایا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت درد اور احساس رکھتے تھے۔ ان کی تجویز پر ہی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کا شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر بڑا رول تھا۔ وہ جو وائسرائے کی امپیریل کونسل تھی وہ اس کے ممبر تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ نواب سلیم اللہ کے جیسے ایز ارلیئر سیڈ کہ ان کا کنٹریبیوٹڈ اے لاٹ اباؤٹ آرگنائزیشن آف شملہ ڈیپوٹیشن، لیکن بدقسمتی سے وہ شامل نہیں اس میں ہو سکے، وہ بیمار تھے، اور انہوں نے اپنا معذرت نامہ جو ہے وہ بھیج دیا تھا۔ لیکن 1906 میں نواب سلیم اللہ خان جو ہیں انہوں نے ایک مسلم
قائدین کی ایجوکیشن کانفرنس بلائی، جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک تجویز دی تھی، ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹی کی تجویز دی تھی، اور اس کا نام بھی انہوں نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا، جس کا نام تھا مسلم کنفیڈریسی، آل انڈیا مسلم کنفیڈریسی، یہ تجویز کی تھی۔ دسمبر 1906 میں جب ایجوکیشن کانفرنس جو ہے وہ ڈھاکہ میں ہوئی تو نواب سلیم اللہ خان جو تھے وہ اس کے منتظم تھے، اس اجلاس کے، اور اسی اجلاس میں 30 دسمبر جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ وجود میں آئی۔ پھر نواب سلیم اللہ خان نے قرارداد جو ہے وہ پیش کی تھی نئی پارٹی کے لیے، نئی پارٹی کے جو ہے وہ اس کی فارمیشن، اس کی فاؤنڈیشن کے لیے، جس کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اور پھر جب ان کو بڑا دکھ ہوا جب 1911 میں تقسیم بنگال کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور تمام وہ زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے، لیکن یہ ایک صرف 32 سال کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ 16 جنوری 1915 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوسرے جو لیڈر ہیں جن کا رول ہم نے صرف اگین آئی جو ہے وہ ریپیٹنگ دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ ہمیں صرف جو ہے وہ ان لیڈرز کا جو رول ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمیں مسلم لیگ کے حوالے سے دیکھنا ہے، اور یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی ڈیتھ ہوئی، یہی اس پہ آپ نے فوکس رہنا ہے۔ نواب وقار الملک جو ہیں یہ سر آغا خان جو ہیں یہ 1877 میں 1877 میں یہ کراچی میں پیدا ہوئے، اور یہ اسماعیلی فرقے کے روحانی پیشوا تھے، اور بچپن ان کا جو ہے وہ بمبے میں گزرا، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بڑی جو ہے وہ کوشش اور کاوش کی گئی۔ یہ سیاست میں جو ہے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، چونکہ برطانوی حکومت، ہندوستان، برطانوی شہزادے، مہاراجے اینڈ ملکہ وکٹوریہ، ان تمام کے ساتھ ان کے پرسنل جو ہے وہ ریلیشن تھے، اور اس کا جو فائدہ ہے انہوں نے بھرپور اٹھایا ٹورڈز انڈین مسلم جو ہے۔ وائس رائے کی جو کونسل تھی یہ 2 سال تک اس کے ممبر بھی رہے۔ وفد شملہ جو ہے اس کی ترتیب اور اس کی آرگنائزیشن میں ان کا بڑا رول تھا، اور پھر انہوں نے جو وائس رائے سے یہ وفد ملا تو اس کے سربراہ سر آغا خان تھے۔ گو کہ مسلم لیگ کی جب فاؤنڈیشن رکھی جا رہی تھی، اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو یہ ملک میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کو مسلم لیگ کی صدارت، مستقل صدارت ان کو مستقل تو نہیں، لیکن ان کو صدر جو ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ آپ کئی سال تک 1913 تک آئی تھنک کہ 1913 تک آپ مسلم لیگ کے صدر رہے مسلسل۔ علی گڑھ کے لیے ان کی بڑی خدمات تھیں، علی گڑھ جو ہے وہ تحریک کے لیے ان کی بڑی خدمات تھیں، اور انہوں نے جب یہ 10 لاکھ روپیہ جب یہ علی گڑھ کالج یونیورسٹی بننے کا موقع آیا تو 10 لاکھ روپیہ جو ہے انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا۔ سر آغا خان جو ہیں وہ قائد اعظم کی سیاست کو وہ بہت پسند کرتے تھے، قائد اعظم کے بارے میں ان کے بڑے ویوز تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بہت سارے سیاستدانوں سے ملا ہوں، لائٹ جار سے ملا ہوں، چرچل سے ملا ہوں، کرزن سے، مسولینی، گاندھی سے ملا ہوں، لیکن میں نے ان سب میں سے جناح کو جو ہے وہ ممتاز ترین جو ہے وہ میں نے پایا ہے۔ اور قائد اعظم کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بر وقت فیصلے کرتے ہیں۔ سر آغا خان جو ہیں
مسلم لیگ کے قیام سے لے کر مسلم لیگ کے پاکستان کے حصول تک تمام جو مراحل ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ 1950 میں وہ پاکستان آئے اور ان کی جو ہے وہ ڈائمنڈ جبلی جو ہے ان کی منائی گئی۔ سر آغا خان 11 جولائی 1957 کو ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، اور پاکستانی عوام اور ہندوستانی مسلمانوں کو خاص طور پر جو ہے ان کے انتقال پر دلی صدمہ ہوا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے نواب وقار الملک۔ نواب وقار الملک، ان کا اصل نام جو ہے نواب مہدی علی خان تھا، مولوی مشتاق حسین تھا۔ یہ ان کے بارے میں ڈاکٹر صفدر محمود جو ہیں وہ ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ نواب وقار الملک جو ہیں وہ اس کہکشاں کے ایک رکن تھے جس نے 19ویں اور 20ویں صدی میں مسلم ہندوستان کے افق کو روشنی بخشی، یا روشنی اس کو دی اور اس کو وقار دیا۔ نواب وقار الملک اصل نام مولوی مشتاق حسین 1841 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ چھوٹی سی تنخواہ پر انہوں نے جو ہے وہ درس و تدریس کا 10 روپے پر منتھ کے حساب سے انہوں نے درس و تدریس کا جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا نواب وقار الملک نے۔ ان کے اندر علمی، ادبی اور تنظیمی جو صلاحیتیں تھیں اس سے متاثر ہو کر یہ سر سید احمد خان کے بہت قریب آ گئے، ان کو اپنا ریڈر مقرر کیا، پھر سائنٹیفک سوسائٹی کے ساتھ وابستہ رہے، اور 1870 میں وہ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری کے عہدے پر ان کو فیض کیا گیا۔ نواب وقار الملک کا ہمیں رول دیکھنا ہے، ان کا مسلم لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا رول تھا۔ یہ ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ جب مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو اس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی تھی ڈھاکہ میں 30 دسمبر 1906 میں، جو مسلم لیگ کی فارمیشن یا فاؤنڈیشن کے لیے جو اجلاس ہوا اس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی تھی۔ ان کے خیال میں ان کے وہی ویوز تھے جو سر سید احمد خان کے تھے کانگریس کے بارے میں۔ کانگریس کو وہ ایک خالصتاً ہندو تنظیم سمجھتے تھے، اور دو قومی نظریے کے بھی بڑے زبردست حامی تھے۔ جداگانہ انتخاب دلانے میں ان کا بڑا رول تھا۔ اردو ہندی تنازع کے اندر وہ کھل کر نواب مسلم ملک کے ساتھ ہوئے، اور انہوں نے محمدن پولیٹیکل آرگنائزیشن کی بھی بنیاد رکھی لکھنؤ میں۔ لیکن جب اردو ہندی تنازع سرد خانے میں چلا گیا تو یہ جو آرگنائزیشن بنائی گئی تھی یہ بھی اس کی بھی اتنی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تقسیم بنگال پر جو ہے وہ جو ایجیٹیشن آ رہی تھی ہندوؤں کی طرف سے، اس سے بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ مطالبہ کیا کہ ایک وفد جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور مسلمانوں کی ایک علیحدہ جو ہے وہ جماعت بھی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ فطری طور پر یہ بات تھی کہ مسلم لیگ کی تشکیل جب ہو رہی تھی تو نواب وقار الملک جو ہے ان کو اس کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے وہ ان کو دی گئی۔ نواب وقار الملک جو ہیں 1912 میں ان کی وہ اپنے عہدے سے الگ ہو گئے۔ نواب وقار الملک 1905 سے 1912 تک مسلمان ہند کے زبردست جو ہیں وہ رہنما رہے۔ تقسیم بنگال کی حفاظت، جداگانہ انتخاب، مسلم عالم اسلام کی حمایت، یہ ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ دسمبر 1911 میں جب جارج پنجم نے
اس کی تنسیخ کر دی تقسیم بنگال کی، تو ان کو بڑا رنج ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب مسلمان حکومت جو ہے زیادہ دیر تک بھروسہ نہیں کر سکتے، مسلمان حکومت پر زیادہ دیر تک بھروسہ نہیں کر سکتے، اب ہمیں خدا پر توکل اور خود اپنی ہی کوششوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس انداز میں منظم ہو گئے تو حکومت ہمارے جذبات کا احترام کرے گی۔ 1912 میں علی گڑھ ٹرسٹ سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا۔ 27 جنوری 1917 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، نواب سلیم اللہ خان، سر آغا خان، یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے 19ویں صدی کا آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ، ان کی سیاسی قیادت ان کو فراہم کی، اور ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ ماڈریٹ قسم کے یہ سیاستدان تھے۔ یہ کسی قسم کا کانفلکٹ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے انگریزوں کے ساتھ۔ تھینک یو جی، ٹل دین، تھینک یو، نیکسٹ پیریڈ تک، تھینک یو۔